67 آیت کریمہ نمبر 67۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے لائے ہوئے پیغامات اور احکامات کو کھول کھول کر بیان کرنے کا حکم دیا، جس سے امت کو بھی تنبیہ کر دی تم نبی کے نائب ہو کر بات کو کھول کر دوسروں تک پہنچا دو۔ اگلی بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے، وہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے۔ تمہاری ڈیوٹی حقانیت کو واضح کر کے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ پھر اسی ضمن میں ایک اور بات فرما دی، جب حق بات کی گویائی کی جاتی ہے تو مخالف دشمن کی طرف سے طرح طرح کی اذیتیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، نقصان بھی ہے، جان کا خطرہ بھی ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر فرمایا پریشان مت ہونا، تیرا کام دین کو کھول کر بیان کرنا، میں رب اس دین کی وجہ سے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھے تیرے مخالفین ذرا برابر نقصان نہیں دے سکیں گے، اور جو تیرا مخالف ہوگا یہ کفر ہے، نبی کی تنکیس، نبی کی مخالفت۔ فرمایا ایسے طبقے کو اللہ کبھی ہدایت بھی نہیں دے گا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا یا ایہا الرسول، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، خوب پہنچا دو، وہ احکامات، وہ پیغامات، انزل، جو اتارے گئے، الیک، تیری طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، جو جو حکم سنا، اور حالات سے یا بعض وجہ سے تو بات بازی نہیں پہنچائے گا تو سن، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو خوب کھول کھول کر بات نہیں پہنچائے گا، یہ کام نہیں کرے گا، لم تفعل، یہ تو کام نہیں کرے گا، تو فما بلغت، تو نے پھر پہنچایا نہیں ہے، رسالتہ، اس رب کے پیغامات کو، پھر کمی ہو جائے گی، اور یہ کمی نبی تو خیر کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن امت کو تنبیہ کر دی۔ اور اگلی بات ہے نقصان ہو جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا واللہ، اور اللہ رب العالمین، یعصم،
حفاظت کرے گا کا تیری من الناس، سارے لوگوں سے، اپنوں سے، بیگانوں سے، دشمنوں سے حفاظت ہوگی. اور تیری تنقیص کرنے والا، توہین کرنے والا وہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، لا یہدی، ہدایت نہیں دے گا، القوم الکافرین، کافر قوموں کو. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ تبلیغ کا ذکر ہے، فریضہ ابلاغ کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی، توحید الہی کا اعلان کیا گیا. ابتدا میں دو باتیں سامنے آئیں، ایک توحید الہی اور نمبر دو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان. تو مکہ کے لوگوں کے لیے یہ دونوں پیغام غیر مانوس تھے. جو شرک میں ڈوبے ہوئے لت پت توحید کا وہ سننا گوارا ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ توحید کو وہ اتنا برا سمجھنے لگے. شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، توحید کو انہوں نے برا سمجھا، اور برا سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے حالات پیدا ہو سکتے تھے. اور رسالت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ مخالف توحید کی وجہ سے کہ اب ہم تجھے رسول بھی نہیں مانتے ہیں، اب تو اپنے آپ کو نبی کہلاتا، ہم تیری نبوت ہی نہیں مانتے ہیں، تیری رسالت کو نہیں مانتے ہیں. کیوں؟ توحید کی وجہ سے. ویسے تو وہ نبی کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن توحید اتنی ناگوار محسوس ہونے لگی کہ اس کی وجہ سے نبی نے توحید بیان کی کہ نبی کا منصب بھی ظالم نہیں مانتے تھے. بالآخر نبی کو صادق کے بجائے کذاب کہنے لگے، معاذ اللہ، اور امین کے بجائے بددیانت کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے، ساحر کہنے لگے، مجنون کہنے لگے، شاعر کہنے لگے، طرح طرح کے الزامات. اللہ، اصل چیز توحید تھی، اور وہ بیچارے شرک میں ڈوبے ہوئے تھے سر سے پاؤں تک. ہر چیز سے مشکل کشائی کرتے تھے. شرک میں اتنے ڈوبے ہوئے کہ پتھر کو بھی پوجتے تھے. خوبصورت پتھر آ جائے تو اس کو پرے کر دیا، نیا خوبصورت پتھر اس کو چومنے، اس کو چاٹنے، اس سے التجائیں شروع کر دیتے. اللہ، بڑی تفصیلات تھیں. وہ بچارے ہر قسم کے شرک میں ڈوبے ہوئے. اسحاق اور نائلہ کے بت، اسحاق اور نائلہ مجرم کتنے بڑے، جنہوں نے بیت اللہ کے دائیں بائیں مسجد حرام میں منہ کالا کیا، زناکاری کی ہے. اور یہ اتنی بڑی عظمت والی جگہ میں اتنا بڑا جرم. جگہوں کی وجہ سے جرم کی نوعیت اور ہوتی ہے، وہ آپ بھی اتنا جانتے ہیں، اور آپ بولتے بھی رہتے ہیں. لوگ مسجد سے باہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، کہتے جھوٹ نہ بولو، لیکن مسجد میں جھوٹ بولے، توبہ توبہ، مسجد میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہو. جھوٹ تو بڑا گناہ ہے، لیکن مسجد میں اور بڑا ہو گیا ہے. جگہوں کی وجہ سے ایک چیز کا حکم بدل جاتا ہے، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی. اب بیت اللہ میں جب یہ جرم کیا تو اللہ کا غضب نازل ہوا ہے کہ خدا کے بندو، بیت اللہ جس پر 24 گھنٹے اللہ کی کھربوں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں آ کر تم نے یہ گن. اللہ نے نقد سزا دے کر دنیا کو بتا دیا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے،
اللہ نے اس مرد عورت دونوں کو پتھر بنا دیا تھا، شکلیں مسا ہو گئی تھی، کالے سیاہ. اللہ کی پھٹکار آئی. شرک کا مرض بڑا عجیب ہوتا ہے. شیطان نے ڈالا جو پتھروں کو پجواتا تھا اور گوبر کی پوجا ہوتی تھی، بکری کی مینگن کی پوجا ہوتی تھی، ہر ایک کو مشکل کشا سمجھتے. انہوں نے کہا اسحاق اور نائلہ دونوں کے بت بنا کر اسحاق کا بت صفا پہ رکھ دیا، نائلہ کا مروہ پہ، اور نائلہ عورت تھی اسحاق. اور کہنے لگے بچاؤ یہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. کدھر پہنچے ہیں؟ وہ تو جہنم میں پہنچ گئے ہیں، گناہ کیا تھا انہوں نے. کہتے یہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. آگے پہنچے ہوئے کہاں؟ اللہ کے قریب. اب ان بتوں کو بھی وہ پوجتے تھے. صفا پہ اس بت کا چکر لگاتے، مروہ پہ نائلہ کے چکر لگاتے، صفا اور مروہ کے اوپر اسحاق اور نائلہ سے منتیں مانتے، منتیں مانگتے، چڑھاوے چڑھاتے، نیازیں دیتے، قسمتوں اور تقدیروں کے بدلنے کی دہائیاں دعائیاں دیتے رہتے تھے. شرک میں ڈوبے ہوئے تھے. اس قسم کے لوگ ہیں اور اس کو وہ بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے. اس قسم یہ میں نے مثال میں ایک بات رکھی. اب ان حالات میں ساری چیزوں کی نفی کر کے ایک رب کی عظمت، ایک رب کی کبریائی، ایک رب کی مشکل کشائی، ایک رب کی حاجت روائی، ایک رب کا نفع نقصان دینے والا بیان کرنا بڑا مشکل کام تھا. اللہ کے نبی بشر ہیں، بشری تقاضے میں آدمی کہتا ہے بھائی میں بات کروں گا کوئی میری بات نہیں مانے گا، سارے مجھے رد کر دیں گے، تو چلو تھوڑا سا ان کو مانوس کرنے کے لیے یہ بات نہ بیان کروں، یہ کر دوں، کچھ چھوڑ دوں کچھ. اللہ نے نبی کو بتایا، نبی کوئی مانے نہ مانے، کوئی مخالفت کرے یا نہ کرے، کوئی آپ کو برا کہے یا اچھا کہے، آپ کی موافقت کرے یا نہ کرے، آپ کا کام ہے میرے پیغام کو کھول کر امت تک پہنچا دینا. چھوڑ اس بات کو، کوئی کمی نہیں دکھانا، جو جو پیغام توحید کا ہے کھول کر سنا. اللہ نے اس کے لیے عجیب انداز میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، او رسول. بلغ تبلیغ ہے. تبلیغ کا معنی یہ ہوتا ہے، ہر آدمی تبلیغ تو خیر بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا، کہ حق بات کو پورے دلائل کے ساتھ مخاطب کے حال کے مطابق دلائل دے کر اس کو پورے طور پر ثابت کرنا، کہ پورے دلائل کے ساتھ حقانیت کو پہنچا دو، دوسرے کے دماغ میں ڈال دو. مانے نہ مانے وہ بات کی بات ہے. اللہ نے نبی کو بتایا، حکم بھی سنا، دلائل بھی دے توحید کے، کھول کر دلائل دے. مخالفت کریں گے کیا ہوگا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک حدیث میں آتا ہے، جب اللہ نے مجھے کہا کھول کر توحید کو سنانا، میں نے دل میں آیا اب زندہ کوئی نہیں چھوڑے گا، اب ماریں گے. لیکن رب کا فیصلہ سمجھ کر میں نے خوب کھول کر توحید بیان کی. اور توحید کھول کر بیان کی. سب سے پہلے اپنے سگے، اپنے چچے ابو لہب نے پتھر مارے، سب سے پہلے اس نے گالیاں دی. پھر عرب کا طریقہ چلتا رہا، پھر کوئی موقع ایسا نہیں تھا، طرح طرح کی اذیتیں، گالیاں، برا بلا. وہی صادق اور امین، اور اب برا بلا کہنے لگے. اللہ نے نبی کو بتایا، نبی جو قرآن کا، جو وحی کا حکم آپ کی طرف قرآن کی شکل میں، وحی کی شکل میں، اس کو کھول کر سنانا شروع کر. چھوڑ اس بات کو کہ ہوتا کیا ہے. آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ اپنا فریضہ پورا کریں. فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف وحی نازل کی گئی، اللہ کا پیغام نازل کیا، اللہ کا حکم نازل کیا، اس کو کھول کر بیان کر، پورے دلائل کے ساتھ اس کی حقانیت کو واضح کر. اور اللہ کی طرف سے آیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر اللہ کی رسالت کو آپ نے پہنچایا نہیں ہے.
کھول کر بیان کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ڈر کے، بغیر لچک کے نبی تھا، خوب کھول کر سناتا رہا، مخالفتیں ہوتی رہیں، گالیاں دیتے رہے۔ نبی کے گلے میں پھندا ڈالنے والے بیت اللہ کے سائے میں پھندا ڈال کر گھسیٹنے کی کوشش کرتے۔ نبی سجدے میں پڑے ہوئے اوپر اونٹ کی اجریاں لا کر پھینک رہے تھے۔ سب کچھ برداشت کیا، ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن سب تکلیفوں کے برداشت کرنے کے باوجود نبی حق بات واضح کرتے 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 بالآخر اللہ نے نبی کو کامیاب کیا۔ یہ الگ بات ہے، ابتدا میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، بات کھول کر سناتے چلے گئے، مدینہ سے واپس مکہ فتح بھی ہو گیا، اور آخری 10 ہجری کو نبوت کا آخری سال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں۔ 1,44,000 کم و بیش مجمع میں صحابہ کرام کے نبی نے کھول کر آخری خطبہ دیا، جو اسلام کا ایک دستور کے طور پر سامنے آیا، اور اسلام کا ایک مرکزی دستور سامنے آیا۔ نبی کے حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا کیا جامع احکامات دیے نبی نے کھول کر، اور ساتھ ساتھ فرما دیا آج دین میں نے مکمل کھولا، 23 سالہ دور میں بتاتا رہا ہوں، آج مکمل ہو گیا، آج اس کا آخری دستور حیات پیش کر رہا ہوں زندگی کی فلاح کا۔ اور ساتھ ساتھ پھر صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا صحابہ اب مجھے بتاؤ، میں نے جو قرآن و حدیث کھول کر بیان کرنا تھا وہی بیان کی یا نہیں ہے؟ الا هل بلغت؟ ایک دفعہ فرمایا، صحابہ نے کہا قد بلغت، پکی بات ہے آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ بار بار فرمایا الا هل بلغت، صحابہ یہی کہتے رہے۔ حدیث میں آتا نبی نے پھر اللہ کی طرف اشارہ کیا، اللہم مشہد ہؤلاء، صحابہ سارے کھڑے ہو کر کہتے قد بلغتا قد بلغتا، فرمایا اللہ تو گواہ رہنا ان کے اوپر۔ سارے ہاتھ کھڑے کر کے بتلا رہے ہیں کہ میں نے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا ہے۔ یہ بھی آج کہہ رہے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اس پیغام کے حوالے سے مجھے پوچھا نہ جائے۔ محاسبہ تو اللہ کے ہاں ہونا ہے ہر چیز کا، چاہے کوئی بھی ہو۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا پھر نبی نے فرمایا پہنچ گیا دین سارا، کوئی کمی؟ فوراً آیت نازل ہوگی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ دین کا ایک زبردست جامع انداز میں دستور حیات نبی نے پیش کر دیا، منشور پیش کر دیا ہے، آخری مرحلہ ختم، دین مکمل۔ نبی نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا دین پہنچ گیا، میں نے پہنچانے کا حق ادا کیا، جی حق ادا کیا، ماریں کھا کر بھی پہنچایا، مخالفت کو منہ لے کر پہنچایا، اذیتیں برداشت کر کے پہنچایا، پھر تمہاری ڈیوٹی بھی ایک ہے۔ صحابہ کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو آج حاضر ہیں یہ غائبین تک بات کو پہنچا دیں۔ غائبین کون؟ جو آج عرفہ کے میدان میں نہیں ہیں، دنیا میں ہیں، کافر ہیں یا مسلمان، ان تک بھی یہ بات سارا دن پہنچاؤ۔ اور جو ابھی دنیا میں آئے نہیں، ماں کے اور باپ کے پیٹوں میں ہیں، باپ کی پشت میں ہیں، قیامت تک آنے والوں تک اس دین کو پہنچانے ہیں تم نے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، صحابہ کو بار بار فرمایا پہنچانا، اور جب تم پہنچاؤ گے قرآن کی ایک آیت ایک حدیث، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِن سَامِعِي، رُبَّ مُبَلَّغٍ، مبلغ جس کو تم دین پہنچاؤ گے وہ تم سننے والوں سے بھی زیادہ حافظے والا ہوگا، ایک ایک آیت سے 10-10 100 مسئلے نکال کے رکھ دے گا۔ فرمایا پہنچانا دین کو، دین کھل جائے گا۔ صحابہ نے بھی آگے حق ادا کیا پہنچانے کا، ایسا پہنچایا واقعتاً رب مبلغ اوعى من سامعی نظر آیا۔ صحابہ نے حدیثیں پیش کی، پیچھے ائمہ کرام آئے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ایک ایک حدیث سے کئی مسئلے نکال کر لوگوں کے لیے حل کر کے رکھ دیا ہے۔ دین پہنچانے کا حق ادا کرتے کرتے آج اسی کڑی کی میں ہم تک دین پہنچا ہوا ہے۔
نبی نے ان کو پابند کیا، انہوں نے اگلوں کو پابند کیا، انہوں نے اگلوں کو پابند کیا بھائی. اور دین کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ ہم نے تمہیں سنایا، تم نے آگے سنانا ہے. ہم نے بوجھ تمہارے کندھوں میں ڈالا، تم نے اس بوجھ کو حل کرنے ہیں. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مدارس کے اندر 7 8 10 سال پڑھتا ہے طالب علم، آخر میں کہتے ہیں بھائی اب ہم نے ذمہ داری تمہیں دے دی ہے، تم نے آگے پہنچانی، نہیں پہنچائے گے تم مجرم ہو. اور الحمدللہ دین اسی طریقے پر آج پھیلتا چلا گیا. تو نبی نے دین پہنچایا، اور ساتھ ساتھ نبی نے فرمایا میں نے تکلیفوں کا، اذیتوں کی پرواہ کیے بغیر دین کو کھول کر پہنچایا. صحابہ نے بھی اس کا حق ادا کیا. لیکن ایک بشری تقاضے پر کبھی دین کو آدمی پہنچائے تو ظاہر بات ہے مخالفین تکلیف دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، جان سے بھی مار دیتے ہیں. اللہ نے نبی کو تسلی دی ہے، نبی تیرا کام دین پہنچانا، تو یہ فریضہ پورا کر. دین والے رب کا کام ہے تیری حفاظت کرنا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا انشاءاللہ. کوئی آپ کو مارنے کے در پہ ہو کر مار نہیں سکے گا، وقت آئے گا تو چلا جائے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی نبوت کے بعد صحابہ 2 4 5 10 نبی کے ساتھ جرمٹ میں رہتے تھے کہ کوئی نبی پر حملہ نہ کر دے. حفاظتی دستہ رہتا تھا، رات کو بھی پہرا دیتے تھے. نبی آرام فرمائیں تو دائیں بائیں صحابہ بیٹھے ہوئے پہرا دیتے تھے. بعض حالات میں جاگتے تھے، بعض حالات میں سو جاتے، لیکن بیداری کے ساتھ کہ کوئی ایسے نہ ہو جائے. بڑا عرصہ کرتے رہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اس وقت، مکہ کی تکلیفیں برداشت کرتے، صحابہ کے پیرے چلتے تھے. یہود مدینہ بھی بڑے خطرناک تھے، قریش مکہ بھی بڑے خطرناک تھے. تو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آئے، دن بھر جہاد، کئی دن تک واپس چلتے چلتے پیدل آ کر رات کی آدھی رات کے بعد مدینہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھی. اس کے بعد عائشہ کہتی، روایت میں آتا ہے عائشہ کہتی میرے کمرے میں نبی آئے نا، نبی نے بڑے افسوس کے ساتھ، آہ کے ساتھ کہا کاش آج کوئی، سارے صحابہ تھکے ہوئے ہیں، سارے میرے ساتھ جہاد میں آئے، لگاتار جہاد کیا، لگاتار پیدل چلتے تھے، ہمت کسی کی نہیں، میری بھی آج ہمت نہیں ہے جاگنے کی. نبی فرماتے ہیں کاش آج کوئی پہرا دے دے، میں تھوڑا سا سو جاؤں، کہ دشمن کا خطرہ ہے. پہرا دیتے تھے. اور اس وقت صحابہ سارے تھکے ہوئے آئے، نبی اتنا تھکا ہوا. عائشہ کہتی میں نے کہا میں نے سوچا میں کہا، دل میں آیا اپنے والد کو جا کر کہتی ہوں نبی تھکے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کوئی پیرا دے دے میں آرام کر لوں. تو والد آئے گا یا بھائی آئے گا. ابھی میں سوچ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہی تھی کہ نبی سے پوچھ کر جا کر والد کو بتاؤں. اتنے میں باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عائشہ کہتی میرے حجرے کے باہر تلوار کی اور زرہ لوہے کی زرہ کی چھنکار آئی ہے، جس سے پتہ چلتا باہر اسلحہ ہے. میں گھبرائی تھوڑی سی کہ جس بات کا خطرہ تھا وہ تو آ گیا ہے. تو نبی یہ کہہ لے میں ہوں، دشمن تو دشمن ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. میں تھوڑی سی گھبرائی، لیکن نبی، نبوت ایک جرت کا نام ہوتا ہے، بہادری کا نام ہے. نبی سے زیادہ جرت مند مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے، نبی سے زیادہ حسین بھی مخلوق میں کوئی نہیں ہے، نبی سے زیادہ مخلوق میں سخی بھی کوئی نہیں ہے. عائشہ خود کہتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، سارے لوگوں سے سخی بھی زیادہ تھے. باقی اللہ تو سخی ہے، وہ تو ہے مخلوق میں. وہ اشجع الناس، سارے لوگوں سے شجاعت والے، بہادری والے تھے، جرت والے تھے. وکان احسن الناس، حسین ترین بھی تھے، وغیرہ وغیرہ، آگے لمبا بیان کرتی. لیکن نبی گھبرائی نہیں، اسلحے کی چھنکار سن کر کہا، بڑے جرت کے ساتھ کہا من انت، تم کون ہو تم؟ میں گھبرائی، آگے دشمن ہے. آگے سے جواب آیا، اللہ اکبر،
جواب آیا اسلحہ زرہ پہنی ہوئی، اسلحہ اپنی تلوار لٹکائے ہوئے تھا. کہا فرمایا انا سعد بن ابی وقاص، میں سعد بن ابی وقاص ہوں جی. یہ نبی کا شاگرد تھا، ماموں بھی لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سعد بن ابی وقاص بڑا کمال کا. کہا کیسے آنا ہوا اس وقت؟ یا رسول اللہ سارے لوگ تھکے ہوئے تھے، ہر کوئی اپنے گھروں کو مشکل سے پہنچا ہے، گر گیا، ہمت ہی نہیں ہے جواب دے گا. انسان ہے، تھکتا ہے تو جواب دیتا ہے. آزا میرے دل میں آیا کہ میں کیسے آرام کروں، میرا نبی پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا، تو پتہ نہیں کون آج پیرا دے گا. میں اس لیے اٹھا ہوں، لیٹا ہوا میں اٹھا ہوں، میں پیرا دینے آ گیا ہوں، میں پیرا دوں گا، آپ تھوڑے سے آرام کریں. نبی نے فرمایا فدا کا ابی و امی، اور ساتھ تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوئے، تھوڑا سی دیر رک، میں آرام کرتا ہوں. یہ سعد کو احد میں بھی نبی نے یہی کہا، ارم یا سعد فدا کا ابی و امی. نبی کے آگے کھڑا تیر مار رہا تھا کفر پر، نبی خوش ہو کر کہتے ارم یا سعد، سعد خوب تیر اندازی کر کفر کے اوپر، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں. سعد نے کمال کیا، نبی کے آگے دفاع، نبی کے آگے کھڑا کہ نبی کو تیر ادھر سے نہ لگے، نبی کی آپ کو اپنی پشت پہ رکھا ہوا ہے، آگے کھڑا مقابلے کرتا رہا. یہ وہ سعد تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد نے تھوڑا سا کیا، سحری کو اللہ کے نبی بر وقت اٹھے، جیسے اٹھے وضو کر کے نماز کی کھڑے ہوئے، سعد باہر پیرے میں کھڑا تھا. یہ جملہ اللہ نے اس وقت اتارا، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہلے آیا جب سے رسالت ملی کھول کر بیان کر. اگر کمی کرے گا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. لیکن سعد پیرا بھی چلتا رہا. آج مرحلہ آیا سعد پیرا دیتا تھا. حالات سخت تھے مدینہ میں، یہودی تھے بڑے خبیث تھے، مشرکین مکہ کافر تھے بڑے مخالف تھے. اللہ اس وقت فرمایا، نبی نے تہجد پڑھ کر فرمایا سعد اب چھٹی کر. دین والے نے کہہ دیا آج کے بعد میں خود نبی کا پیرا دوں گا. نبی تیرا کام ہے دین بیان کرنا، میرا کام ہے تیری حفاظت کرنا. واللہ یعصمک، نبی اللہ آپ کی حفاظت اور آپ کا پیرا کرے گا من الناس، لوگوں کے مقابلے میں. فرمایا سعد قرآن نے گارنٹی دے دی، اللہ نے گارنٹی دے دی، بس اب بندوں کا معاملہ مجھ سے ختم. اس کے بعد نبی جنگوں میں ہوتے، حضر میں ہوتے، سفر میں ہوتے، گھر میں ہوتے، اکیلے بھی چلے جاتے، مجمع میں گھس جاتے کفر کے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے دائیں کون ہے بائیں کون ہے. اللہ نے حفاظت لے لی. دشمن زور بھی لگا لیتا، نبی تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. اللہ نے ایسی مدد کی تھی. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حفاظت میں رکھا. پھر اللہ کی حفاظت تو اللہ کی، اللہ حفاظت کرے تو وہ ہر طریقے سے کر لیتا ہے. اللہ اکبر. غزوہ احد میں سخت حالات تھے، جس طرح میں نے عرض کیا. سعد ایک موقع پر کھڑا تھا، طلحہ ایک موقع پر کھڑا تھا. نبی کو خوب تیر آ رہے تھے، طلحہ اپنا ہاتھ آگے کرتا رہا، تیر لے 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 کر ہاتھ شل ہو گیا، لیکن ہاتھ نیچے نہیں کیا اس نے، میرے نبی کو تیر نہ لگے. کمال کے لوگ تھے. آج ہم گیند مارتے ہیں کہتے ہیں وکٹ کو نہ لگے. واہ صحابہ، تم آگے ہاتھ پھیلاتے، ادھر تیر آتے ادھر لے لیتے، ادھر آتے ادھر آتے، نبی تک نہ لگے، ہاتھ شل ہو گیا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ شل ہاتھ بعد میں بھی دیکھا تھا، لیکن طلحہ پھر بھی اتنے جرت سے کام کرتا جیسے صحیح بندہ کرتا تھا دوسرے ہاتھ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں، صحابہ بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے ایک موقع پر آپ کے ارد گرد دو بندے دیکھے ہیں، سفید کپڑوں میں تھے، اور انہوں نے پہلے سفید امامے باندھے ہوئے تھے، بعد میں سرخ امامے باندھے ہوئے تھے. بندے دو تھے، قداور تھے. جب آگے بگڑتے تو ایک آپ کے آگے ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا تھا. جب آپ کسی جگہ کھڑے ہوتے، وہ ایک آپ کے دائیں طرف ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا. اور آپ کے مقابلے میں کافر آتے تو ایسے پار لگتے جا کر ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی. یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کبھی کلاس میں نہیں آئے، کبھی درس میں نہیں آئے، ہم نے کبھی نماز میں نہیں دیکھے، کسی جگہ ان بندوں کو نہیں دیکھا، ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا یہ دو بندے کون تھے. بڑے قداور قسم کے کھڑے تھے سفید لباس میں، اور حسین بھی بڑے تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا انتم رأیتموہما، تم نے ان کو دیکھا تھا؟ یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بار بار دیکھا. کبھی آپ کے ایک آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہو جاتا، آپ جاتے. کبھی کسی جگہ آپ ٹھہرتے تو ایک دائیں طرف ہو جاتا ایک بائیں طرف آپ کے ہو جاتا تھا. دشمن آگے آتا، دشمن آنے سے پہلے گر جاتا تھا. یہ کون تھے؟ نبی کو فرمایا دیکھے تھے. فرمایا دیکھے تھے. فرمایا ایک طرف جبرائیل کھڑا ہوتا تھا، دوسری طرف میکائیل ہوتا تھا، اور اللہ نے حفاظت کے لیے بھیجے ہوتے تھے کہ میرا نبی میدان جنگ میں کھڑا ہے، جاؤ حفاظت کرو. اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے اور کہتا ہے تم دین کو کھول کر بیان کرو، حفاظت میرے ذمہ ہے. واللہ یعصمک من الناس، بچانے والا اللہ. اور ساتھ ساتھ فرما دیا نبی جو آپ کی مخالفت کرے گا نقصان دے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ یہ کافر ہے جو نبی کو تکلیف دینا چاہتا ہے، نبی کی بات کو نہیں لینا چاہتا ہے، اور کافر کو کبھی اللہ ہدایت نہیں دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، برباد ہو گیا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور دین کے تقاضے پورے کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی. اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما. آج امت کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، اسلام والوں کی حفاظت فرما، اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما. فلسطین کے مجاہدین کی حفاظت فرما، فلسطین کی ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، مسلمان فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرما. اس کے مقابلے میں یہودی صہیونی طاقتوں کو ذلیل فرما دے. یا اللہ اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما. جو مرحومین ہمارے فوت ہو چکے ہیں یا اللہ اس قرآن کا ثواب ان کی روحوں تک تحفے کی شکل میں پہنچا، ان کے درجے بلند فرما، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس راستے کی تیاری اور فکر نصیب فرما. مرتے وقت ہمیں کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم.